नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामु अला इबादिल्लज़ीना अस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकातुहु युसल्लूना अलन नबी। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इंतहाई मोहब्बत व अक़ीदत के साथ भीख देने वाले आका व दाता मदीने के ताजदार सैयद अबरार व अख़यार शहंशाह ज़ी वक़ार अरब के नाका सवार स्याह लामकां इमामुल क़िबलतैन शफ़ीउल मुज़लिमीन अनीसुल ग़रबीन रहमतुल लिल आलमीन राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्ताकीन शम्सुल आरिफ़ीन सिराजुस सालिकीन मिसबाहुल मुक़र्रबीन मुहिब्बुल फ़ुक़राए वल ग़ुरबाए मसाकीन सय्यदुस सकलैन नबीयुल हरमैन इमामुल क़िबलतैन वसीलतैन फ़िद्दारैन मुरादुल मुश्ताकीन अरब के नाका सवार स्याह लामकां मालिक इंसो जां कायनात के अव्वली फ़स्ल बहार और गरीबों के मलजा बेकसों के सहारा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इंतहाई अक़ीदत व एहतराम के साथ दरूद का गुलदस्ता पेश करने की सआदत हासिल करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला हबीबिकल मुस्तफ़ा व अला आलिहि वसल्लम। किस तरह शायर ने खूब कहा है, गुफ्त चूँ ख़वानम बर आमदे दरूद मी शुद तलखीरा रे भवद। अभी मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, बेशक अल्लाह और उसके फ़रिश्ते प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। इसलिए खालिक कायनात इस अमर के साथ यूँ इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। ए ईमान वालो, प्यारे नबी हबीब सल्लल्लाहु वस्सलाम पर दरूद का नजराना पेश करो। अल्लाह और उसके फ़रिश्ते भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। कुरान की तिलावत कीजिए तो बेशुमार अहकाम मिलेंगे, लेकिन साथ साथ खालिक कायनात ने ये नहीं फरमाया कि ईमान वालो अल्लाह वो काम करता है तुम भी करो। पूरा कुरान मुतालिया कर लो, कहीं ये नहीं मिलेगा खुदा नमाज पढ़ता है तुम भी पढ़ो, खुदा रोज़ा रखता है ए ईमान वाले तुम भी रोज़ा रखो। कहीं नहीं मिलेगा खुदा ज़कात देता है तुम भी दो, कहीं नहीं मिलेगा खुदा खैरात देता है तुम भी करो, कहीं नहीं मिलेगा खुदा हज करता है तुम भी करो, कहीं नहीं मिलेगा खुदा इबादत करता है तुम भी करो। लेकिन जब बारी आई अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ने की, जब बारी आई अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ाने की, जब बारी आई अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद का नजराना पेश करने की, जब बारी आई अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भिजवाने की, तो सबसे पहले अपने फ़ेल का इजहार फरमाया, सबसे पहले अपने काम को ज़ाहिर फरमाया। इन्नल्लाह व मलाइकातिही तोहु युसल्लूना अलन नबी। बेशक अल्लाह और उसके फ़रिश्ते दरूद भेजते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खूब खूब दरूद व सलाम पढ़ा करो। इबादत से अल्लाह पाक है। बहुत से काम ऐसे हैं जो अल्लाह ही कर सकता है, हम नहीं कर सकते। रोज़ी अल्लाह ताला देता है, हम नहीं दे सकते। ज़िंदगी अल्लाह देता है, हम नहीं दे सकते। मौत अल्लाह देता है, हम नहीं दे सकते। बाज़ ऐसे काम ही हैं जो हम करते हैं, लेकिन अल्लाह इससे पाक है। हम इबादत करते हैं, अल्लाह इससे पाक है। हम फर्मा बरदारी करते हैं, अल्लाह इससे पाक है। हम अताअत करते हैं, अल्लाह इससे पाक है। हम सजदा करते हैं, अल्लाह इससे पाक है। अगर कोई काम ऐसा है जो ख़ुद खालिक कायनात करता है और उसके फ़रिश्ते करते हैं और अपने बंदों को इसके करने का हुक्म देता है, तो वो है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ पढ़ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद का नजराना पेश करना अनोखी भीख। हदीस शरीफ में है कि जिस दुआ के अव्वल और आखिर में दरूद शरीफ पढ़ा जाए वो दुआ रद्द नहीं
کی جاتی بلکہ قبول کی جاتی ہے۔ آپ دنیا کا جائزہ لیں، جب کسی سخی کے دروازے پر فقیر جاتا ہے تو فقیر سب سے پہلے اس سخی کی اولاد کے لیے دعا کرتا ہے، مال کی سلامتی کے لیے دعا کرتا ہے، جان کی سلامتی کے لیے دعا مانگتا ہے۔ سخی سمجھ جاتا ہے کہ یہ بھکاری تہذیب والا ہے، اس کو خالی ہاتھ لوٹانا مناسب نہیں، اسی لیے مالک حقیقی سے کچھ مانگتے ہیں تو مالک کہتا ہے، اے مسلمانوں، ہم اولاد سے پاک ہیں، ہم دھن و دولت سے بے نیاز ہیں، لہٰذا ہمارے در پر یہاں مانگنے کے لیے آؤ تو میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے آؤ، ہم تمہیں خالی ہاتھ واپس نہیں کریں گے بلکہ تمہارے دامن مقصد سے بھر دیں گے۔ اس لیے درود شریف کثرت سے پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک المصطفیٰ وعلی آلہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ درود پڑھا جائے گا۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ رسول ہمارے درود کے محتاج ہیں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درود کی حاجت ہے، آپ یہ نہ سمجھیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت بھی درود پڑھا جا رہا تھا جب آپ کا وجود نہ تھا، جب ہمارا وجود نہ تھا، جب کائنات کے کسی چیز کا وجود نہ تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت بھی درود پڑھا جا رہا تھا جب شمس و قمر کا وجود نہ تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت بھی درود پیش کیا جاتا تھا جب لوح و قلم کا وجود نہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت بھی درود پڑھا جاتا تھا جب دنیا کا وجود نہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت بھی درود کا نذرانہ پیش کیا جائے گا جب آپ کا وجود نہیں ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس وقت بھی درود کا نذرانہ پیش کیا جائے گا جب ہمارا وجود نہیں ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس وقت بھی درود بھیجا جائے گا جب سورج چاند کا وجود نہیں ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس وقت بھی درود کا نذرانہ پیش کیا جائے گا جب زمین و آسمان کا وجود نہیں ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس وقت بھی درود پڑھا جائے گا جب فرشتوں کا وجود باقی نہ رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت بھی درود پڑھا جائے گا جب ساری دنیا فنا ہو جائے گی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ بھیجنے والی ذات اقدس خود خالق کائنات ہے۔ اس لیے ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجو۔ حدیث شریف میں ہے کہ مشکوٰۃ شریف میں ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ پر درود پڑھنا چاہتا ہوں، اس کے لیے کتنا وقت مقرر کروں؟ سرکار مدینہ نے ارشاد فرمایا، جس قدر چاہو۔ عرض کیا، اپنے اوقات و وظائف میں چوتھائی؟ فرمایا، جس قدر چاہو تم چاہو، اگر درود اور زیادہ کر لو تمہارے لیے بہتر ہے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، اپنے اوقات و وظائف میں دو تہائی؟ فرمایا، جس قدر تم چاہو اور زیادہ کر لو تمہارے لیے بہتر ہے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، اپنے اوقات و وظائف میں درود شریف میں صرف پڑھوں گا۔ سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا، یہ درود تمہارے لیے رنج و غم کو دور کرنے کے لیے کافی ہے اور تمہارے گناہ مٹا دے گا۔ برادران اسلام، درود ہر درد کی دوا ہے، ہر پریشانی کی دوا ہے، دور کرنے کا ذریعہ ہے۔ اگر آپ روحانی اور جسمانی بیماریوں کی شفا چاہتے ہیں تو درود شریف کو کثرت کے ساتھ پڑھنے کی عادت بنائیں۔ درود شہد سے میٹھا ہے، درود الٹے کاموں کو سیدھا کر دیتا ہے، درود راہ نجات ہے، درود ہی ہر حال میں قبول ہے۔ اس لیے برائے مہربانی کثرت سے درود پڑھنے کی کوشش کریں، اور میں ناچیز کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی درود کے طفیل ہمارے لواحقین اور ہمارے والدین جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کے درجات بلند فرمائے، اور جن کے والدین اس دنیا میں حیات ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور ان کو ایمان کی سلامتی عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشر صلوات وحطت عنہ عشر خطیئات ورفعت لہ عشر درجات۔
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرمائے گا اور اس کے 10 درجات بلند فرمائے گا اور اس کے 10 گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ عن ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول الناس بھی یوم القیامت اکثرہم علیہ صلاۃً۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں میں سے سب سے زیادہ قریب میرے وہ شخص ہوگا جس نے سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجا۔ ترمذی شریف۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک المصطفیٰ وعلی آلہ وسلم۔ آئیں بھائیو، سب مل کر جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود کا گلدستہ پیش کریں تاکہ میری اور آپ کی آخرت کی اچھائی ہو سکے اور دنیا اور آخرت دونوں کی فلاح بہبود میں ہمارے لیے رحمتیں اور برکتیں اللہ تعالیٰ نازل فرمائے۔ یا اللہ، اپنے حبیب کے صدقے ہماری خاتمہ بالخیر فرما۔